نصلي على رسوله الكريم وخطابه العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك حبيبي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جس مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ اعلان کر دیں، کہہ دیں، سنا دیں، جو لوگ مجھ سے یعنی اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اے محبوب پہلے وہ آپ کی پیروی کریں، آپ سے محبت کریں، آپ سے الفت رکھیں، آپ سے چاہت رکھیں، تو اے محبوب میں انہیں خود اپنا محبوب بنا لوں گا. یہ ایک آسان سا ترجمہ اپنے الفاظ اپنی انداز اور وسائل کے مقدسہ کا کیا جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. یہ محبت لفظ عام لفظ بے شمار ہوا. ہر انسان کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے. کوئی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے، کوئی دوست احباب سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے مرشدان برحق سے محبت کرتا ہے. گرچہ یہ دنیا کہ جتنے لوگ ہیں سب کسی نہ کسی کی محبت میں اپنے آپ کو مشغول ہیں، لیکن جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اپنے رب کو چاہتا ہوں، الفت رکھتا ہوں، ان کا دعویٰ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ محبوب خدا سے سچی پکی محبت و الفت رکھتا ہے، جب تک وہ محبوب خدا پر اپنا سب کچھ نچھاور نہ کرنے لگے، جب تک وہ محبوب خدا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان نہ کرنے لگے. تو جو شخص محبوب خدا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہو جاتا ہے، اس رسول سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اس رسول ہاشمی کو چاہنے والا بن جاتا ہے، ان پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے. اب وہ شخص دعویٰ نہیں کرتا ہے بلکہ رب خود فرماتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. یعنی اس کائنات میں جتنی بھی شے ہے
وہ سب پہچان جاتی ہیں رب کے کرم سے کہ یہ دیکھو رب کا محبوب بندہ ہے، رب کا خاص بندہ ہے، رب کا چہیتا ہے، اور یہ میرے رب کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان، یہ اس کا کرم کہ جسے اپنا قرب دینا ہوتا ہے، اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، تو پہلے ہی سے اس نے کہہ دیا میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرنے لگے، میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ، میرے محبوب کے چاہنے والے بن جاؤ، محبوب کے ماننے والے بن جاؤ، محبوب پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن جاؤ۔ میرا محبوب تمہیں جو راہ بتائے اس راہ پر چلنے والے بن جاؤ، میرا محبوب تمہیں جو درس دے اس درس کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، شریعت کے جو اصول بتلائے اس اصول پر چلنے والے بن جاؤ۔ جب تم یہ سب اپنا لو گے تو اب میرا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو چاہنے والا ہوں، اپنے رب کو ماننے والا ہوں، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ رب خود فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ تو دوستو، اس زندگی میں اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کو منانا چاہتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو، تو سب سے پہلے محبوب کو مناؤ، اس محبوب کو چاہنا، اس محبوب سے الفت رکھو، محبت رکھو، اس محبوب پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ جتنا محبوب پر درود بھیجتے رہو گے، سلام بھیجتے رہو گے، اتنا ہی اس کے رب کے قرب میں تم جاتے رہو گے۔ وہ محبوب خدا مکے سے مدینے آئے، لیکن سکون سے نہ رہا۔ وجہ کفار مکہ دن بدن اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر جلنے لگے۔ ابھی مکہ فتح بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک سازشیں کرنے لگے۔ سوچ سب کی ایک، کہ ہم محبوب خدا تک تو نہیں پہنچ پا رہے، لیکن جو ان کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے عاشقین ہیں، انہیں پریشان کرو، انہیں تنگ کرو، اور اتنا انہیں پریشان کرو کہ وہ دین حنیف کو چھوڑ کر پھر سے اپنے آباء و اجداد کے دین میں آئے۔ لیکن وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے کہ جو محبوب کے زلفوں کے اسیر ہو گئے، دہتے ہوئے انگاروں کے شوروں پر لیٹنا پسند کیا، تپتی ہوئی ریت میں سینے پر پتھر باندھ کر پیروں کے ذریعے گھسٹوانا پسند کیا، لیکن احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، کبھی پھرے نہیں۔ وہ محبوب خدا مدینے میں جلوہ مار، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کفار قریش مدینے پر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یا رسول اللہ، شام اور مدینے کے راستے کے درمیان ایک جگہ ہے، اونچی پہاڑی ہے، چاروں طرف جنگلات ہیں، سرکار وہاں کا گورنر بہت ہی ظالم۔ یا رسول اللہ، جب کوئی مسلمان
باہر سے تجارت کر کے آتا ہے تو اسے لوٹ لیا جاتا ہے. یا رسول اللہ، کوئی آپ کا عاشق، کوئی آپ کا چاہنے والا اگر ہجرت کر کے مدینے آنا چاہے تو اسے روک لیا جاتا ہے. یا رسول اللہ، بہت ظلم ہو رہا ہے. سرکار مسکرائے، خاموش رہے. کچھ دنوں کے بعد محبوب خدا نے حکم دیا کہ اے میرے اصحاب، فلاں فلاں مقام پہ جاؤ، رات کے وقت ایک شخص ہوگا بہت حسین و جمیل، خوبرو، خوبصورت چہرے والا، نوجوان ہوگا، چوڑا سینہ ہوگا، پیشانی کشادہ ہوگی، بازو بھرے ہوئے ہوں گے. وہ شخص رات میں باہر نکل کر ٹہلتا ہوگا. وہ اپنے قلعے سے باہر ہوگا. خاموشی سے جانا، اس پر کمند ڈالنا، اسے گرفتار کر کے لے کے چلے آنا. کوئی شور شرابہ مت کرنا. جب اسے قابو کرنا تو لے کر آنا، اور آنے کے بعد میری اس مسجد کے اس ستون پر باندھ دینا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس نے حملہ کیا؟ آقا نے فرمایا وہ حملہ نہیں کر پائے گا. کوشش کر حملہ نہ کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا اسے کوئی تکلیف مت دینا، اسے مارنا مت، اسے قتل مت کرنا، اسے صرف گرفتار کر کے لے کر آؤ. صحابہ کی جماعت نکلی جس میں حضرت زبیر، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، حضرت طلحہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی تیار ہوئے جانے کے لیے. آقا نے فرمایا زیادہ کو جانے کی ضرورت نہیں، صرف 5 جاؤ، صرف 5 لوگ جاؤ. صحابہ کی جماعت سے 5 لوگ تیار ہوئے جو نڈر اور بہادر تھے. پہنچے اس مقام پر جہاں پر آقا نے فرمایا تھا. چاندنی رات اسی وقت میں وہ شخص باہر آیا. صحابہ کی جماعت نے اسے گرفتار کیا، ہاتھ اور پیر کو باندھا، گھوڑے پہ ڈالا، لے کر آئے. اللہ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تاکہ یہ کھول کر بھاگنا نہ پائے. فجر کا وقت قریب آیا. حضرت بلال حبشی نے آذان دی. صحابہ کی جماعت جوق در جوق مسجد نبوی میں آنا چالو ہوئی. آئے، دیکھا ایک نوجوان ایک ستون سے بندھا ہوا ہے. کوئی اس کی جانب نہیں دیکھا، صرف دیکھ رہے ہیں، مسکرا کر آگے بڑھ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا کر آگے بڑھ جا رہے ہیں. اور وہ نوجوان بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے اپنے قدموں کو دیکھ رہا ہے. پھر اچانک شور اٹھتا ہے، راستہ تو محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا جب مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان ستون سے بندھا ہوا کھڑا ہے. آقا مسکرائے. وہ نوجوان نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا. پکڑ کر لایا گیا تو مسجد نبوی میں اسے ایک ستون سے باندھ دیا گیا. میرے آقا تشریف لائے. آقا علیہ السلام گئے، کھڑے ہوئے، اس کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے. خوبصورت چہرہ، حسین چہرہ، نوجوان انسان. آقا تشریف لائے. اب پوچھا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نوجوان نے کہا تھا پہلے گرفتار کر لیا دھوکے سے، اللہ کے مجھے ستون میں باندھ کر پوچھ رہے ہو مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں؟ اگر تکلیف ہے تو بھی نہیں بتاؤں گا. آقا مسکرائے، بولے بڑا تم مزاج انسان ہے.
फजर की नमाज मुकम्मल हुई, फिर मेरे आका उसके सामने आए। सहाबा देख रहे कि लाया किसको गया। आका ने फरमाया, ऐ अबू सुमामा बाहिली, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, मेरे असहाब ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की, कोई ज्यादती तो नहीं की। अबू सुमामा निगाहों को नीचे किए हुए आंखों को बंद करके कहा, पहले तो कैद कर लिया, अल्लाह के यहां पर कैदी बनाकर बांध दिया, पूछते हो मुझे कोई तकलीफ तो नहीं? अगर तकलीफ है भी तो तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर परेशानी है भी तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाब से पूछा, है मेरे सहाब बताओ, तुमने अबू सुमामा के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हमने कुछ गलत नहीं किया, सरकार आपका हुक्म था इसे लेकर आओ पकड़ के, हम लाए और बांध दिए। सरकार ने फरमाया, ऐ सुमामा, ये मेरे ख्वाब तुम्हें लेकर आए, इस मस्जिद के सुतून में तुम्हें बांधा, लेकिन सुमामा मैं चाहता हूं सिर्फ एक बार तुम मेरे चेहरे को देखे। अल्लाह महबूबे खुदा फरमाते हैं, अबू सुमामा तुम मेरे चेहरे को देख लो। और जब सहाबा ने सुना ये अबू सुमामा बाहिली है तो सब हैरत में पड़ गए कि अपने वक्त का इतना बड़ा बहादुर नौजवान कि जिसके कबाइल की था फारस और शाम जैसी सल्तनतें मानती हो, वो पकड़कर यहां पर लाया गया है, गिरफ्तार है कैदी बनकर। आका ने फरमाया, अबू सुमामा मेरे चेहरे की जानिब एक बार देख तो लो। अबू सुमामा ने जवाब क्या दिया, मैं आपके चेहरे को देखना पसंद नहीं करता, अगर इस रूए जमीन पर किसी के चेहरे को मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता हूं तो वो आपका चेहरा है। आका मुस्कुराए, कहा, अबू सुमामा मेरी जानिब देखना नहीं चाहते ना, मेरे चेहरे को नहीं देखना चाहते ना, सिर्फ इतना करो, मेरे असहाब को देख लो, मेरे इन सहाबा को देख लो। फिर अबू सुमामा ने जवाब दिया कि आप क्या बार बार देखने की जिद कर रहे हैं? अरे इस कायनात में बसने वाले बनी आदम में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी का चेहरा बेकार लगता है, नापसंदीदा लगता है, जिससे मैं नफरत करता हूं, आपके सहाबे में देखने वाला नहीं है। हजरत फारूक आजम को जलाल आया, तलवार के दस्ते पे हाथ रखा कि म्यान से खींचे और आका हुक्म दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर जल्दी क्या है? ए उमर जल्दी क्या है? इतना जज्बात में क्यों, गुस्से में क्यों? उमर ये अबू सुमामा है, इसके साथ गलत नहीं। फिर आका मुस्कुराए, कहा, अबू सुमामा ठीक, तुम मुझे नहीं देखना चाहते, मेरे असहाब को नहीं देखना चाहते हो, एक काम करो, मेरी इस मस्जिद को एक बार अपनी निगाहों से देख ले। इस मस्जिद में जहां पर हम अपने रब की इबादत करते हैं। अबू सुमामा ने कहा कि मैं आज तक जहां जहां पर भी गया हूं, जिस जिस कौम के दरमियान गया हूं, उनके इबादत खानों में गया हूं, मुझे सारे इबादत खाने अच्छे लगे, अगर कोई बुरा लगा, ना पसंदीदा लगा तो सुनिए, वो आपकी ये मस्जिद है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। फिर फारूक आजम को जलाल आया, का या रसूलल्लाह हुक्म हो, तो सरकार इसका सर आपके कदमों में, या रसूलल्लाह सिर्फ एक बार हुक्म दे दे। आका ने फरमाया, उमर इतना जोश में आने की क्या जरूरत है? उमर खामोश रहो, तलवार की जरूरत नहीं। आका मुस्कुराए, अबू सुमामा मुझे नहीं देखना, मत देखो, मेरे असहाब को नहीं देखना, मत देखो, मेरी इस मस्जिद को नहीं देखना चाहते, मत देखो, इतना करो, मेरा ये शहर है, शहर मदीना, मेरे इस मदीने शहर को एक बार तो देख लो, निगाह उठाकर तो देख लो। अबू सुमामा फौरन पुकार उठा, क्या आप जानना चाहते हैं, अगर रब की इस कायनात में सबसे बुरी बस्ती मुझे लगी, जिसे मैं अच्छा नहीं समझता हूं, वो आपका शहर मदीना है, मैं इसको कैसे देखूं जो मुझे पसंद नहीं? आका मुस्कुराए, का ऐसे ऐसे ही बंदा रहे, चले
ظہر کے وقت آئے چلے گئے، کوئی بات گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں. عصر میں آئے چلے گئے، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں. مغرب میں آئے چلے گئے، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں. عشاء بھی ویسے ہی گزر گئی. ابو ثمامہ ویسے ہی بندھا ہوا کھڑا ہے. دوسرا دن آیا، اللہ کے رسول تشریف لائے، نماز مکمل ہوئی، پھر سرکار آئے ابو ثمامہ کے نزدیک کھڑے ہوئے. کہا اے ابو ثمامہ ایک بار میرے چہرے کی جانب تو دیکھو، ایک بار صرف تم دیکھ لو. ابو ثمامہ نے کہا میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا. کہا ابو ثمامہ دیکھتے لو. کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں اس کائنات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ ہے. کہا میرے اصحاب کی جانب تو دیکھ لو. کہا سب سے زیادہ اگر کوئی مجھے ناپسندیدہ ہے تو آپ کے اصحاب ہیں. کہا میری مسجد کو دیکھ لو. کہا عبادت خانوں میں اگر مجھے سب سے زیادہ قریب کوئی لگا تو آپ کی مسجد ہے. کہا میرے شہر کی جانب تو دیکھ لو. کہا اگر شہروں میں قصبوں میں اگر مجھے کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر لگا تو وہ مدینہ ہے، میں نہیں دیکھتا. آقا مسکرائے. کہا ابو ثمامہ پھر ایک بار کہتا ہوں دیکھ تو لو، دیکھنے میں کیا جاتا ہے. ابو ثمامہ نے کہا کہ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کچھ بھی کر لو. پھر حضرت فاروق اعظم کو جلال آیا، میان سے تلوار باہر نکالی، ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ حکم ہو، سرکار حکم ہو. ایک بار آپ حکم کریں. اس مغرور کا سر آپ کے قدموں میں. آقا نے فرمایا عمر تلوار کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابو ثمامہ ہے. ابو ثمامہ نے سنا کہ عمر تلوار نکال کے کھڑے. کہا گیا کہ اے محمد رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ سنو، اگر تم مجھے قتل کر دیتے ہو، مجھے مار دیتے ہو تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں اکیلا مر رہا ہوں. میری قوم کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میرے قبیلے کے لوگ جو موجود ہیں، ایک دو نہیں، مجھ جیسے 10,000 سے زائد نوجوان موجود ہیں کہ جو 1,000 پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے. اگر تم مجھے قتل کرواتے ہو، مجھے قتل کرتے ہو تو میری قوم کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ میرا قصاص لیں گے، میرا بدلہ لیں گے. اور اس بات کا یقین رکھتا ہوں میں کہ جس دن تم مجھے قتل کروا دو گے، میرے قوم کے لوگ تمہارے ایک ایک صحابی کو چن چن کر قتل کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ثمامہ تمہیں مجھے قتل نہیں کرنا، میں نے قتل کروانے کے لیے تجھے نہیں پکڑا. سرکار چلے گئے. دوسرا دن بھی ویسے ہی گزر گیا. تیسرا دن آیا، اللہ کے رسول پھر اس کے سامنے کھڑے ہوئے. آقا نے پھر وہی بات کہی، ثمامہ میرے چہرے کی جانب دیکھو. ثمامہ نے انکار کیا. آقا نے فرمایا میرے اصحاب کی جانب دیکھو. ثمامہ نے انکار کیا. آقا نے فرمایا میرے اصحاب کی جانب نہیں دیکھنا پسند، میری مسجد کی جانب دیکھو. ثمامہ نے انکار کیا. آقا نے فرمایا یہ بھی پسند نہیں تو ایک بار میرے شہر کی جانب تو دیکھ. پھر انکار کیا. اللہ کے رسول مسکرائے. مولائے کائنات مولا نے مشکی کشا شیر خدا کو بلایا. کہا اے علی ثمامہ کے ہاتھ پیر سے رسیاں کھول دو. صحابہ دنگ کھولا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کرو ثمامہ کو لو اور مدینے کے باہر عزت سے پہنچا کرو اور راستے کے لیے اسے توشہ دے دینا اور اس کا انتظام اچھا کرو تاکہ یہ اپنے قبیلے میں اپنے گھر کی جانب جائے. ثمامہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. اے ثمامہ میں نے تمہیں قید سے آزاد کیا. ثمامہ بھی پریشان کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ کوئی اگر دشمن قید میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے، اسے اس محبت سے چھوڑ دیا جائے. دل ماننے کو تیار نہیں. کہا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہیں پر قتل کر دو. دھوکے سے کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثمامہ میں دھوکہ نہیں کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اے ثمامہ جاؤ تم آزاد ہو، تم اپنے قبیلے کی جانب جاؤ. اے ثمامہ تمہارا قبیلہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اے ثمامہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارے منتظر ہیں. جاؤ اپنے قبیلے میں، تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، گورنر ہو. ثمامہ جاؤ میری جانب سے آزاد ہو. ثمامہ باہر نکلے اور تیزی کے ساتھ مدینے کے باہر دوڑ کر جانا چالو کیا.
ادھر ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، دماغ کہہ رہا ہے سمامہ بھاگ، سمامہ بھاگ، پیچھے فوج ہے، سمامہ بھاگ کہ یہ ایسا نہ ہو پھر قید نہ ہو جائے۔ دل کہہ رہا ہے سمامہ ایک بار پلٹ جا، سمامہ ایک بار پلٹ جا۔ کیوں پلٹ جا؟ ارے جس نے تجھے چھوڑا ہے وہ ہے کیسا ہے، ایک بار دیکھ تو دے۔ اب سمامہ دو جنگوں کے درمیان الجھے، ایک دماغ کی جنگ، دوسرا دل کی جنگ۔ دماغ کہہ رہا ہے سمامہ بھاگ، جان بچی۔ دل کہہ رہا ہے سمامہ بھاگ کے جاؤ گے کہاں، ایک بار پلٹ کر اس کالی زلفوں والوں کو دیکھ لیں۔ سمامہ پریشان پریشان تھوڑا آگے بڑھے، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھا، پھر آگے بھاگے ڈر سے، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھا، یہاں تک کہ مدینے سے باہر نکل گئے۔ دیکھا کوئی نہیں، صرف ایک علی مرتضیٰ ہے۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا نے ایک گھوڑا دیا، ایک زین دی، سامان دیا، ایک تلوار دی، ایک برچھی عطا کی، تیر اور کمان دی۔ کہا سمامہ یہ راستہ تمہارے قبیلے کی جانب جاتا ہے، تم چلے جاؤ۔ دے کر واپس آئے۔ سمامہ وہاں سے پھر نکلے، گھوڑے کو پکڑ کر تھوڑی دور گئے۔ دل نہیں مانا، ذہن کہہ رہا ہے، دماغ کہہ رہا ہے سمامہ بھاگو، سمامہ بھاگو، واپس پلٹ کے مت جاؤ۔ دل کہہ رہا ہے سمامہ پلٹ کے واپس جا، سمامہ پلٹ کے واپس جا۔ آخر میں دماغ کی ہار ہوئی، دل کی جیت ہوئی کہ سمامہ جس نے تجھے گرفتار کیا، تو نے اسے نہیں دیکھا کتنا رحیم ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے وہ محبوب خدا کہ تجھے چھوڑ دیا، تجھے کوئی سزا نہیں دی۔ سمامہ ایک بار ان کا چہرہ تو دیکھ لے۔ مجبور ہوئے، دل کے ہاتھوں ایک کنویں پہ گئے، وہاں پر نہایا دھویا، کپڑا پہنا، اس گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے سر کو جھکائے، پھر مدینے کی جانب واپس آ رہے ہیں۔ میرے آقا مسجد نبوی میں اپنے منبر پہ جلوہ بار ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ادھر سمامہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، ہاتھ میں تلوار ہے، کھلی تلوار لے کر آئے۔ حضرت فاروق اعظم کی نگاہ پڑ گئی، فوراً تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر بیٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، سمامہ ننگی تلوار لے کر آئے۔ سرکار نے فرمایا عمر بیٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، سمامہ حملہ کر سکتے۔ کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ سمامہ مسجد نبوی کے اندر پہلا قدم رکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا سمامہ تم کیسے واپس آئے؟ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، تمہیں تو کہہ دیا تھا کہ اپنے قبیلے کی جانب جاؤ۔ سمامہ چیخ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آزادی کہاں ملی؟ سرکار جب تک میں ستون میں بندھا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ میں قید ہوں۔ یا رسول اللہ وہ آزادی تھی، لیکن جب سے آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو گیا ہے سرکار میں قید ہو گیا ہوں اور اس قید سے اب رہائی نہیں چاہتا ہوں۔ آئے تلوار کو قدمِ ناز میں رکھا، فوراً قدموں کو جھوما، ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید علی حسین اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں دامن زلف جانا میں کیوں کوئی پھنسائے دل، چاہے صبر کر ڈالے جب کسی پہ آئے دل، اب کسی پری رخ سے کیا کوئی لگائے دل، دہر میں نہیں ملتا کوئی آشنائے دل، عاشق کو فدا کر دو کوہ یار میں جا کو، زندگی اسی میں ہے چاہو در بقائے دل، آہ نالہ کرتے ہیں رات دن تڑپتے ہیں، دل لگا کے جانا سے یہ ملی سزائے دی۔ تو جو محبوب خدا کے زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے، جو محبوب خدا کی زلفوں کا اسیر ہو جائے، جو ان زلفوں کا قیدی ہو جائے، اب اسے دنیا کی کوئی رہائی، دنیا کی کوئی اچھائی، دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی دولت حسن اچھا نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ تمام حسنوں کا شاہکار میرا محبوب محمد مصطفیٰ، جس نے اسے دیکھ لیا کہ دنیا کا حسن کیا کام آئے گا۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جب اپنی آنکھوں کو کھولے تو اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کھولے کہ ہم اپنے محبوب کے روح کو دیکھ رہے ہیں، اور جب رات میں سوئے تو اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ آج جب ہم سو رہے ہیں ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ دنیا کے تمام حسن کو
ایک جا کر کے حسن مصطفیٰ میں رکھ دیا، اپنے محبوب کے حسن میں رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بار الہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، اپنے پیارے محبوب کا سچا پکا وفادار بنا کے رکھ، اور جب اس دنیا سے ہماری سانسیں ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑے تو تیرے پیارے محبوب کے رخ انور کے دیدار کے ساتھ چھوڑے۔ بار الہ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا ان کی سوچ ہے۔ بار الہ تو ان سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ جو بھی مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، جائز آرزویں ہیں، جائز خواہشیں ہیں، الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل ان کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پر بھی تیرے پیارے محبوب کے دیوانے بستے ہیں، اے اللہ تو ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خاص طور سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ جو آفت چل رہی ہے، جو یہ بلا چل رہی ہے، اے اللہ ان مہاماری اس آفت سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل ہم سب کو تمام آفت و بلیات، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام علماء مشائخین اکرام کو صحت و تندرستی عطا فرما، بالخصوص جتنے بھی وابستگان سلسلہ اشرفیہ چشتیاں ہیں، اے اللہ تو ان سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ سرکار مخدوم اشرف، سرکار محبوب الہی، سرکار غریب نواز سلطان الہند پیران پیر دستگیر کے صدقے طفیل ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بیت المقدس میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صوفی چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ صوفی چینل